کانفرنس سجی ہے، سبحان اللہ۔ جی جی یہ آئیں گے علامہ فاروق صاحب، آپ کو جائیں گے اور بتائیں گے بھی۔ الحمدللہ ڈائریکٹ بغداد سے کنیکشن جڑ چکا ہے، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ بغداد سے جڑ چکا ہے۔ الحمدللہ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ ابھی رحیم اکبر شریف میں جشن آمد رسول کانفرنس مناتے ہیں، تو جب 11ویں شریف آتی ہے غوث الورا کانفرنس مناتے ہیں، مگر تصور میں ایک ہی ہوتا ہے کہ مدینے والے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، بغداد والا دنیا بھی دیکھ رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، علامہ فاروق صاحب کی موجودگی علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ عقیدہ ہمارا صاف ہے، اور میں ٹنکے کی چوٹ پر یہ شعر کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں مدینہ دور ہے، بغداد دور ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے ملاحظہ کریں۔ کون کہتے رہتے ہیں، اور دل ہی، ارے دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، جس کے دل میں حضور رہتے ہیں، جس کے دل میں حضور رہتے ہیں، دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، جس کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ آج کی یہ غوث الورا کانفرنس بڑی کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کو بڑی تیزی سے طے کرے گی۔ وقت کا مجھے بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو بھی خیال رکھنا ہے، آنے والے مہمان کا استقبال شان سے کریں، فخر سے کریں، اور جو وہ کہے اس کے کہنے کو بہت تیزی سے مانیں۔ جو بھی مہمان آپ کے روبرو ہو، بہت تیزی سے اس کانفرنس کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ وقت مقررہ پر الحمدللہ قائد اجلاس حضرت علامہ حضرت قاری شان علی صاحب قبلہ نے جو وقت بتایا ہے، انشاءاللہ اسی وقت کے اندر یہ غوث الورا کانفرنس اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہوتی نظر آئے گی۔ آگے سے پیچھے تک ایک بار اور بول دیں میرے ساتھ مل کر، یا غوث! ماشاءاللہ غوث اعظم، قسم خدا کی ایسے ہمارے پیر ہیں، یہ علماء آپ کو بتائیں گے، مگر میں صرف اتنا بتا دوں کہ غوث اعظم کے نام پر اگر تمہاری زبان کھل رہی ہے اور زبان پر نام غوث اعظم آ رہا ہے، تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کرم تم پر غوث اعظم کا ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے۔ بول دیجئے مل کر، یا غوث! سبحان اللہ، یا غریب نواز! ایک بار اور بول دیں، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، فیضان اولیاء اکرام۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت منظر ہو گیا۔ حضرت دعا کے لیے چاہ رہا ہے، میں کچھ اشعار کہتا ہوں، سب لوگ آمین کہہ لیں۔ انشاءاللہ مقبولیت کا وقت ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، کمیٹی والوں کو مبارک ہو، الحمدللہ انجمن والوں کو مبارک ہو، اور دل چاہتا ہے کہ وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے۔ آمین کہہ لیجئے ذرا، کس کی آمین قبول ہو جائے گی؟ وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، ارے خواب ہی میں ہو صحیح آقا دیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو صحیح دیدار ہونا چاہیے، اور نام سرکار دو عالم، نام سرکار دو عالم سن کے موجوں نے کہا، ارے اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے، اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے، اور ہو زباں پر نام پاکے حضرت غوث الورا۔ یہ پیغام غوث الورا کانفرنس سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہو زباں پر نام پاکے حضرت غوث الورا، اور رضا کا ہاتھ میں ہتھیار ہونا چاہیے، اور رضا کا ہاتھ میں ہتھیار ہونا چاہیے، اور مسلک احمد رضا کو عام، مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے ارے ایسا جلسہ ہر جگہ دو چار ہونا چاہیے، ایسا جلسہ ہر جگہ
دو چار ہونا چاہیے. قسم خدا کی دل باغ باغ ہے. بہت اچھی سماعتیں ہیں, بہت اچھا انتظام ہے, بہت اچھے کمیٹی والے ہیں, اور قائد اجلاس کا تو جواب ہی نہیں. الحمدللہ یہ کامیابی کا سہرا انہی کے سر جا رہا ہے. اب آئیے بنا کسی تاخیر بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کے اس عظیم خطیب کی بارگاہ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں, جو ملک کے گوشے گوشے میں قسم خدا کی راجدھانی سے زیادہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. راجدھانی سے تیز جو ملک کے کونے کونے میں دوڑتا ہوا خطیب نظر آتا ہے, وہ خطیب کوئی اور نہیں, ہمارے اور آپ کے گلی کوچوں میں گھومنے والی وہ ذات بابرکت ہے جسے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں لوگ علامہ فاروق رضا برکاتی کے نام سے جانتے ہیں, بے شک پہچانتے ہیں. وہ ذات حضرت کی, وہ خطیب اعظم ہندوستان پوری شان خطابت کے ساتھ ہمارے آپ کے سامنے منبر پاک پر جلوہ گر ہے. آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور حضرت کا استقبال چاہتا ہوں. جی جی آپ کا ساتھ اور حضرت کا استقبال مل کر آنے والے مہمان کی بارگاہ میں سب محبتوں کا اظہار کریں اور نعرہ تکبیر سے اس محفل کو منور کریں. نعرہ تکبیر. جو لوگ ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں وہ کسی چیز کا انتظار نہ کریں, اس لیے کہ جو وقت نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے. جلسہ تو چلے گا مگر بول لیجئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث الورا کانفرنس, مسلک اعلی حضرت علامہ فاروق اللہ صاحب قبلہ برکاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان تاثرات کے ساتھ کہ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ, انجام خدا کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ. مائک پر علامہ فاروق اللہ صاحب قبلہ برکاتی. تم لمبے تڑیں گے بھی بہت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ووقار علماء ملت اسلامیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. کیا ہوا؟ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین, سر شام سے اب تک کافی دیر سے نعت و منقبت کا ایک تبادل کے ساتھ سلسلہ چلا. ہاں منسلک ہیں, ضرور ہیں ہم آپ سے منسلک. نقیب اہل سنت فخر القرہ قاری محمد عالم صاحب قبلہ, ان سے بھی میرا رابطہ ہے اور لنک ہے. بہت خوشی کی بات ہے عزیز گرامی فخر القرہ حضرت حافظ و قاری شان عالم صاحب قبلہ خطیب و امام غوث الورا مسجد سے, جن کی قیادت میں یہ پروگرام بہت ہی تسک و احتشام کے ساتھ بڑے شد و مت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے وہ عظیم خانقاہ جہاں سے مارارا, بریلی, بدایوں, کالپی سب کا رشتہ ہے, مفتی منظم علی صاحب ازہری
وہ قیام گاہ میں تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ و مولانا شکیل صاحب بلند شہری وہ بھی تشریف فرما ہے۔ شورائے ذویل احترام پہلے ہی تشریف لا چکے ہیں، گدا سے بڑا ڈر لگتا ہے، کبھی اوپر ہو رہا کبھی نیچے ہو رہا۔ تو ہمارا وزن اتنا تو ہے نہیں محمد عالم صاحب کے طرح کہ اس پہ کھڑا ہو گیا تو دب جائے گا، وہ بار بار ہمیں اچھالنا۔ جی جی جاوید صاحب آپ بھی جب آئیں گے تو دبے گا۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اسٹیج پہ رونق اسٹیج ہیں، میں سب کا نام نہیں جانتا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہ آفتاب ہے۔ بے شک بے شک بے شک حق ہے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، غیظ المنافقین، حجت اللہ فی الارضین، شیخ الاسلام والمسلمین، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شک یہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ حالات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کی گھر والی ایک بار پوچھے گی، دو بار پوچھے گی، میاں کھانا کھا لیجئے، تیسری بار نہیں پوچھے گی، تکیہ لے گی اپنے بستر پہ تراز ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں آپ کی، آپ کھانا کھا رہے نہیں کھا رہے۔ ایک دو بار رسمی طور پر آپ کو پوچھا جائے گا، بعد کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، مگر میرے غوث کی شان یہ ہے، سبحان اللہ، جب تک تو کھاتے نہیں، اور جب کھاتے نہیں اور جب بھوک لگتی ہے تو جنگلوں میں جا کے پتے چوستے ہیں اور پتوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت۔ شہر بغداد میں ہوتے ہیں تو کسی کوڑے دان سے پڑے ہوئے کھانے کے ٹکڑے کو اٹھا کے وہ کھاتے نہیں ہیں تو رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے۔ جی حضور میں تھوڑا بول رہا تھا حضور۔ اچھا وہاں سے چل چکے ہیں آپ؟ ارے یار بہت لوڑی کیا ہے، بہت جلدی سے بھیجو، یہ نمبر بھی تو بھیجو کیسے۔ محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادا ہے، کھاتے نہیں غوث، اب ادا ہے، پیتے نہیں غوث، تو رب کہتا ہے عبد القادر کھا لے، نہیں کھاؤں گا، کھا لے، نہیں کھاؤں گا، رب کعبہ کی قسم، رب فرماتا ہے، امام احمد رضا کی زبانی سنیے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، فیضان غوث اعظم، فیضان ولی نواز، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ، پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، کھاتے نہیں۔ ہم نے دیکھا بغداد میں، ہم نے دیکھا مدینہ المنورہ، اور خصوصیت کے ساتھ ہم نے مکہ المکرمہ میں دیکھا، وقت کے غوث ہو، وقت کے ابدال ہو،
وقت کے روجبا ہو، وقت کے نقبا ہو، وقت کے فضلا ہو، وقت کے صحابی ہو، وقت کے تابعی ہو، وقت کے تبع تابعی ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ مکہ پہنچیں گے تو آپ کو محرم ہونا پڑے گا۔ آپ مکہ پہنچیں گے، لباس چینج کیجئے، لباس بدل دیجئے، ایک ہی لباس میں آئیے، آپ طواف کعبہ کیجئے۔ آپ طواف کعبہ کرنے پہ مجبور ہوں گے، یہ خدا کا حکم ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء طواف اللہ، در والا سبحان تیرا۔ اللہ، یہ وہ غوث ہیں واہ بھائی واہ، کہ زندہ ان کے باد۔ گھر کے طواف کعبہ کرتا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ واہ بھائی واہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ تو کہیے، پیار سے تو کہیے، سبحان ذرا محبت سے تو کہیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے کہیے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ واہ واہ یہ وہ واہ، در ہے جو کعبہ خود چلتا ہے، یہ وہ در ہے جو کعبہ چل کے بغداد پہنچتا ہے اور غوث کے چوکھٹ کا طواف کرتا ہے۔ یہ ہمارے غوث کا مقام ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد سارے زندہ باد۔ کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور آئیے، آج سے تقریباً 750 سال پہلے لکھی گئی کتاب کا نام بہجت الاسرار۔ سبحان اللہ، ہماری جاوید صاحب کدھر گئے؟ واہ واہ، بیٹھے حیات ہیں آپ؟ ادھر آ جائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پیر بھائی ہمارے۔ ہم ابا خوبصورت ہے یار، ابا ہمارے اسٹیج میں سب سے خوبصورت آپ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں۔ صحابی ہے، ان کے قدموں کو چومتا ہوں، تھوڑی دیر جھومتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں، آقا اجازت دو تو پھر یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت بہت اچھے، واہ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ واہ رہی؟ بھائی، اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہماری بگاڑ کیا لیں گے؟ بہتر ہے، اور نہیں سنیں گے تو ہمارے کچھ نہیں بگاڑیں گے، اس لیے کہ جب تک ٹائم نہیں آگا تو بولیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ذرا لگ کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ذرا جھوم کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سنیے، توجہ کیجیے، مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان، باپ نے معروضہ پیش کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو بیٹا بولے کہ میں کیوں خاموش رہوں؟ باپ نے یہ کہا تو بیٹا نے کہا کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ اور آگے ارشاد فرماتے، آزائے عیسیٰ انسان کے جسم میں 4 دل کام دے ہی نہیں ہمارے سر پر، کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بریلی کی یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، واہ واہ، یہ سبحان دل اللہ، ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم کو سے۔ اے اے اے، واہ 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 واہ، کرم سبحان غوث اللہ اعظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، غوث الورا کانفرنس، فیضان اولیاء کرام، علامہ فاروق رضا صاحب قبلہ برکاتی، واہ واہ، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ ہمارا بھی رکھو، اسی بہجت الاسرار میں علامہ تشتونی فرماتے ہیں، قضا 2 طرح سے، قضا 2 طرح کی، ایک قضائے مبرم اور قضائے معلق۔ قضائے معلق وہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان انسان معلق ہو جائے، موت آئے مگر اس کی موت راستے میں ڈھیری ہو، معلق ہو، کسی نبی کی دعا سے، کسی ولی کی دعا سے رب اس زندگی کو پھر زندگی دے دے، رب اس مردہ جسم میں پھر جان ڈال دے۔ یہ نبی کو اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ ولیوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر اس سے آگے اور دیکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے۔ آگے آپ دیکھیں، جو انسان مر جاتا ہے اور پھر زمانہ گزر جاتا ہے، وہ قضائے معلق نہیں، وہ قضائے برکاتی صاحب، وہ قضائے
معلق نہیں، اپنے شعر میں فرماتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو کرم غوث اعظم۔ اور آگے ارشاد فرماتے جو ڈوبی تھی کشتی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، واہ بھائی واہ، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ یہ قضائے مبرم ہے، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جی ایک بڑھیا دریائے دجلہ کے کنارے آ کے رو رہی ہے، آہو فگا کر رہی ہے، واہ واہ، گریہ وہ جاری کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک نوجوان چہرے پہ نور کی تابانی، آسمان سے نور کی شعاع پھوٹ رہی ہے۔ آتے ہیں بڑھیا سے پوچھتے ہیں اماں کیوں روتی ہو؟ بولے بیٹا اپنا کام کر، ہائے ہائے، مجھے اپنا کام کرنے دے، بیٹا اپنی جگہ جا، مجھے اپنی جگہ لینے دے۔ بار بار پوچھتے ہیں اماں کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے کھسیا کے کہا کیا میرے زخم دل پہ مرہم رکھنے کی تجھ میں ہمت ہے؟ وہ نوجوان کو پہچانتی نہیں تھی، بولے اماں بتا دو۔ اماں کو نوجوان نے بتا دیا، نوجوان کو اماں نے بتا دیا آج سے 12 سال پہلے میرے آنگن میں بھی پھول کھلا تھا، پھول جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہر آنگن میں پھول کھلنے کی وجہ سے گھر خاندان والوں نے کہا بڑھیا تو بھی اپنے بیٹے کا نکاح کرا دے تاکہ تیرا بیٹا نکاح کرے گا، آنگن میں پھول کھلیں گے۔ میں نے دریائے دجلہ کے پار رشتہ طے کیا، رشتہ کے لیے خاندان گیا، باراتی گئے، دولہا گیا، پار دریائے دجلہ نکاح ہوا، باراتی واپس آ رہے تھے، بیچ دریائے دجلہ میں ایک موج آئی، مخالف